جی ویسے تو بچے ٹوائز کی باتیں کر سکتے ہیں، کبھی کبھی اگر کوئی اور اچھی چیز کو ٹیلی ویژن پہ دیکھیں اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کیسی باتیں کرنی ہیں؟ اچھی باتیں بھی کرنی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جیسے بچے اپنی باتیں کرتے ہیں وہ بھی کریں، لیکن ساتھ آپ کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی بات بھی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ جا کے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے جو ہم نے آج سیکھا ہے کہ جب آپ کلاس میں جائیں گے اور اپنی کلاس فیلوز کو دیکھیں گے تو جس سے ملیں گے اس کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے کیسے سلام کرنا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ پورا کرنا چاہیں پورا بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صرف اتنا کہ السلام علیکم، ٹھیک ہے، اور شیک ہینڈ کریں۔ جو فرینڈ آ رہی ہے، جو کلاس فیلو آپ کا آ رہا ہے، اس کو آپ شیک ہینڈ ضرور کریں تاکہ کلاس میں ہمارے کیا ماحول بنے کہ ہم نے ایک دوسرے کو کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ہماری فرینڈ اور ہم کہ ہیلو ہائے کیا حال ہے، ہاں تو ہیلو ہائے سے ہمیں کوئی 30 پوائنٹس ملیں گے؟ اور ہیلو ہائے میں کوئی دعا ہے؟ کوئی دعا نہیں ہے، تو ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ فائدہ تو کچھ نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم وہ ورڈز بولیں جس سے ہمیں فائدہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اپنے کلاس فیلوز کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اور اگر کوئی ہم سے پوچھے کیا حال ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ ہاں، یعنی نارمل بات ہمیں کرنی ہے، لیکن بیچ میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی ورڈ کس کا یوز کریں؟ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ورڈز کو ہم ضرور یوز کریں، ٹھیک ہے؟ بچے ایسے کرتے ہیں جی سمیع اللہ، کبھی کبھی بچے اس طرح کہتے ہیں نہیں میں تو بالکل بھی ٹھیک، مجھے کل بخار ہو گیا تھا۔ کبھی بچے کو بخار ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں، مجھے تو کل ٹیمپریچر تھا۔ کوئی بات نہیں، اس کو کہتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹھیک کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اور مجھے یہ بتائیے کہ اور ہم اپنی فرینڈس کے ساتھ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ جب فرینڈس اکٹھی بیٹھی ہوتی ہیں تو دوسری فرینڈس کی چگلی بھی کر لیتی ہیں۔ ہاں جی، جب فرینڈس بیٹھی ہوں اور کسی دوسری کی بیک بائٹنگ ہو رہی ہے کہ فلاں لڑکی مجھے بالکل نہیں اچھی لگتی، میری تو اس سے کٹی ہے اور وہ تو بڑی نالائق ہے، کوئی ایسی بات ہو رہی ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو سمجھانا، شاباش جی ہیرا، چاہیے کہ ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے کہ ایسے نہیں کہتے ورنہ آپ کو گناہ ہوگا۔ ہاں، ہمیں اس کو ضرور سمجھانا چاہیے کہ دیکھو اگر کوئی بیٹھ کر آپ کے بارے میں بات کر رہا تو آپ کو کتنا ہرٹ فیل کریں گے آپ، ہے نا؟ آپ کو کتنا برا لگے گا، تو چھوڑو ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ موسیٰ آپ بتائیں۔ جی موسیٰ، کہ اگر کوئی بیٹھا ہے اور کسی کے بارے میں بیڈ باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس کو سمجھانا چاہیے کہ اس طرح اس کے ساتھ اس طرح نہ بولو۔ ہاں جی، کسی کے بارے میں اس طرح نہیں بولتے۔ ملے گا۔ ہاں جی، اور جب ہم کسی کی چغلی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جنت کے پوائنٹس کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہمارے جنت کے پوائنٹس جس کی ہم نے چغلی کی ہے نا، بیک بائٹنگ کی، اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اور اس کے جو بیڈ پوائنٹس تھے وہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس آ جاتے ہیں۔ ایک ہمارے بہت اچھے اسکالر تھے، ان کا نام تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ کیا نام تھا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے، دین سکھاتے تھے۔ تو ایک آدمی تھا، اس کو کچھ جیلسی ہونے لگی ان کے بارے میں، تو اس نے کہیں جا کے لوگوں سے کہا کہ امام ابو حنیفہ تو بالکل اچھے نہیں ہیں، وہ تو ایسے ہیں، اور ان کے پاس نہ جایا کریں، ان کی باتیں نہ سنا کریں۔ تو اس آدمی نے آ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو بتایا کہ وہ جو فلاں آدمی ہے وہ آپ کی بیک بائٹنگ کر رہا تھا، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ آپ کے خلاف بیڈ باتیں کر رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے اپنے ایک سرونٹ کو بلایا۔ جی ایمان، ایک ٹوکرا کھجوروں کا لے کے، ہاں جی، اس کو جا کے کھجوروں کا ٹوکرا دو اور کہو کہ امام ابو حنیفہ نے یہ آپ کے لیے بھجوایا گفٹ، اور اس کو تھینک یو کرو۔ تو جب وہ سرونٹ اس کو گفٹ دے کے آیا تو وہ آدمی تو جلدی سے آ گیا ان کے گھر اور کہنے لگا کہ امام ابو حنیفہ میں نے تو آپ کی بیک بائٹنگ کی تھی، میں نے تو بیڈ بات کی تھی، تو آپ نے مجھے گفٹ کیوں بھیجا؟ تھینک یو کس بات کا کیا؟ تو امام ابو حنیفہ نے کیا فرمایا کہ آپ نے جب میری بیک بائٹنگ کی، ہاں جب چغلی کی میری، تو آپ کے اچھے پوائنٹس کہاں چلے گئے؟ میرے پاس آ گئے، اور میرے بیڈ پوائنٹس کہاں چلے گئے؟ آپ کے پاس چلے گئے۔ آپ نے تو میرا بڑا فائدہ کیا، نمازیں آپ نے پڑھی تو آپ نے چغلی کر کے اپنی نمازوں کے پوائنٹس مجھے دے دیے، تو اس لیے آپ کا تھینک یو۔ جی موسیٰ، امام ابو حنیفہ
کہ کوئی بیڈ پوائنٹس تھے ہی نہیں. شاباش. امام ابو حنیفہ تو بہت اچھے اسکالر تھے نا ہمارے, ان کے تو بیڈ پوائنٹس تھے ہی نہیں, تو ان کو تو بہت ہی فائدہ ہوا ہاں کہ جو کسی کے اچھے پوائنٹس تھے وہ بھی ان کو مل گئے اور ان کی جنت اور بڑی ہو گئی. اس لیے جب ہم کسی کی بیک بائٹنگ کرتے ہیں, اپنی کلاس فیلو کے ساتھ بیڈ بات کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بیڈ بات نہیں کرنی, لوگوں کے ساتھ ہمیں اچھی باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم کیا اچھی باتیں کر سکتے ہیں کلاس میں بیٹھ کے, مجھے یہ بتائیں پہلے. جی ہیرا. کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے, اور آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑے ہیں. شاباش. کبھی کبھی بچے جوک میں کہہ دیتے ہیں اچھا فلاں چیز تو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑی ہوگی. ہاں, کچھ بچے جوک میں یہ بھی کہہ دیتے ہیں میں تو بہت بڑا ہوں, سب سے بڑا ہو گیا ہوں, میں تو اللہ تعالیٰ سے بھی بڑا ہو گیا ہوں. کچھ بچے ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے, ایسے جوکس بھی نہیں کرنے چاہیے. جی موسیٰ. کچھ بچے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو میرے سے کم پاورفل ہے, میں تو اتنا زیادہ تھا. یہ اچھی بات ہوتی ہے, نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اگر وہ کسی بچے سے اس کی لڑائی ہو جائے تو وہ ہار جائے تو پھر ہمیں اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا چاہیے. ہاں جی, یہ بھی بری بات ہو جاتی ہے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کلاس میں جا کر آپ کیسے اپنے کلاس فیلوز کو اچھی باتیں بتائیں گے, یہ بتائیں مجھے. جب بھی ہم کسی سے ملیں ہمیں سلام کرنا چاہیے. شاباش. ایک تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, دوسروں کو سلام کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور ہیرا. نمازیں قائم رکھنی ہیں. شاباش. ہمیں اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ نماز کی بات کرنی چاہیے. مثلا ہمیں اس کو, اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب ہم کسی کے ساتھ اللہ کی بات کریں, اچھی بات کریں, تو ہمیں بہت پولائٹلی کرنی ہے اور بہت محبت سے کرنی ہے. کیسے کرنی ہے؟ دو باتیں یاد رکھیں. کیسے؟ اور محبت سے کرنی ہے. ہمارے دل میں اس کے لیے خلوص ہونا چاہیے, محبت ہونی چاہیے کہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی باتیں پتہ چل جائیں. اگر ہم اس سے پوچھیں کہ آپ نے وہ کام کیا تھا, تو اگر وہ کہیں کہ ہم نہیں, میں وہ کرنا بھول گیا تھا, تو ہم نے غصہ نہیں کرنا, اسے پیار سے کرنا کہ ویری گڈ. اگلے دن پڑھ لینا. ہاں جی, یعنی جب ہم کسی سے کوئی مسٹیک بھی ہو جائے تو ہمیں ہارش نہیں ہونا. ہمیں دوسروں کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ جی عبداللہ آپ بتائیے. جی, جب ہم نے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ کوئی اچھی باتیں کرنی ہیں, اللہ کی باتیں کرنی ہیں, تو کیا ان کو کوئی ڈنڈے کے ساتھ کرنی ہے, تھوڑا سا پولائٹلی بات کرنی ہے, اور کیا اس کو دل میں یہ سوچنا ہے کہ یہ تو شیطان کا فرینڈ ہے, یہ تو بہت بیڈ ہے, ایسے سوچنا ہے؟ نہیں سوچنا. اس کے لیے ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ بہت محبت ہونی چاہیے دوسروں کے لیے. ہاں, خلوص ہونا چاہیے. بات نہیں, کوئی اگلے دن پڑھ لینا. جی ہاں, اگر ہمارا کلاس فیلو یہ کہے کہ میں تو نماز میں نے پڑھی نہیں, میں تو نہیں نماز پڑھتی, تو ہمیں اس کو کیا کہنا چاہیے؟ کوئی بات نہیں, آپ کل سے شروع کر لینا. اور ہمیں اپنے کلاس فیلوز کو, اپنے فرینڈز کو, کزنز کو یہ بتانا چاہیے کہ جب ہم اچھی باتیں کرتے ہیں تو جنت میں کیا بنتا ہے ہمارے لیے؟ پیلسز بنتے ہیں, ہماری جنت بنتی ہے, اچھی اچھی چیزیں بنتی ہیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک بات لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہی, ونہا عن المنکری, کہ آپ لوگوں کو جو اگر کوئی بیڈ بات کر رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اس برائی سے روک دیں. لہٰذا شاباش. جی ہیرا. پولائٹلی روکنا. جی ہاں, جب ہم نے کسی کو اچھی بات بتانی ہے تو وہ بھی کیسے بتانی ہے؟ بہت پولائٹلی بتانی ہے. اور جب روکنا ہے تو کیسے روکنا ہے؟ وہ بھی پولائٹلی اور محبت سے روکنا ہے. ہاں, تو گھر میں آپ روکتے ہیں کسی بہن بھائی کو کہ یہ دیکھے ماما یہ تو میرے ٹوائز چھیڑ رہی ہے, یہ تو کوئی بیڈ بات کر رہی ہے, کیسے روکتے ہیں؟ اپنی ماما کو بتانا چاہیے, اس سے فائٹنگ نہیں کرنی چاہیے. شاباش. کسی بڑے کو بتانا چاہیے, خود سے فائٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جہانگیر آپ بتاؤ, چھوٹے بہن بھائیوں کو کیسے آپ روکتے ہو اگر کوئی شرارت کر رہے ہیں تو؟ اور کبھی کبھی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, کیسے, کیا اس کو پٹائی کر دیتے ہو تھوڑی سی چھوٹی بہنا کی؟ ہاں, پٹائی بھی ہو جاتی ہے. اچھا, تو اب ہمیں اپنے بہن بھائیوں کی کیا کرنی ہے؟ کیئر کرنی ہے کہ پٹائی کرنی ہے؟ کیئر کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اپنے کزنز اور اپنے فرینڈز, اگر وہ سڑک پہ بھاگ رہا ہے تو گاڑی آ رہی ہے تو اسے کھینچنا, پیچھے کرنا. ہاں جی, اگر کوئی بچہ غلط جگہ کھڑا ہے, گر سکتا ہے, ہاں بیڈ کے ایج پہ آ گیا ہے, ہاں جی, اور اس کو بتانا ہے کہ یہ بیڈ بات نہیں کرے. اسی طرح کلاس میں اگر میری فرینڈ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور میڈم ٹیسٹ لے رہی ہیں
اور چپکے سے میری فرینڈ کہہ رہی ہے کہ اچھا مجھے میں ذرا ایک ورڈ تمہارا دیکھ لوں, ایسا نہ ہو کہ میرے مارکس کٹ جائیں. اور اس نے نہیں دکھانا چاہیے. جی رضوان, کی مسٹیک ہوئی تو دوسرے کی نہیں, مسٹیک کا مسئلہ نہیں ہے یہاں, تو ایک بہت بڑا پرابلم ہے. کسی کی چیز دیکھ کے ہم نے لکھا تو کیا کی ہم نے؟ چیٹنگ کی. چیٹنگ کا مطلب ہے دھوکہ دینا. کیا مطلب ہے چیٹنگ کا؟ ٹھیک ہے جی سمیع اللہ. کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ اپنا ٹیسٹ کرو اور دوسرا بچہ اس طرح کی تو اپنا موڈ پھر اس طرح کر لیتے ہیں. ہاں جی, تو یہ کیا ہو جاتی ہے؟ چیٹنگ ہو جاتی ہے. اچھی بات ہوئی کہ بیڈ بات ہو گئی؟ تو پھر جب ہم یہ کہیں اچھا یہ تو ہماری فرینڈ ہے, اگر ہم نے اس کو روکا تو یہ تو ناراض ہو جائے گی. جی عبداللہ آپ بتائیے کہ جو ہمارے ساتھ کوئی فرینڈ بیٹھا ہو اور وہ چیٹنگ کرے ہماری, تو پھر ہم کہیں گے کہ دیکھو اگر میں نے اس کو منع کیا, میں کیسے منع کروں, اگر منع کیا تو یہ تو ناراض ہو جائے گا, تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کہیں گے آپ اگر میری مسٹیک نکلے گی تو پھر آپ کی بھی نکل آئے گی. اچھا, ایک تو مسٹیک کا نقصان ہے, اور کیا نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے چیٹنگ کرنے والے بچے سے. جہانگیر آپ بتائیں, کچھ کہہ رہے تھے آپ؟ اگر ہمیں چیٹنگ کرنی وہ نہیں چیٹنگ کروا رہا, ہم کہیں گے ہمارے پاس خبر نہیں میرے اس کے نہ تو ہم اس کے پاس جائیں گے, ہم دیکھ بھی لیں گے, خبر بھی لے لیں گے. جی, بچے مختلف بہانوں سے بھی دیکھتے ہیں. جہانگیر کہہ رہے ہیں کہ کبھی بچے یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اریزر نہیں ہے اور ذرا اپنی اریزر دے دو, اور اریزر لینے کے لیے جب ٹرن کرتے ہیں تو ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اس کے پیپر کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ہاں, لیکن کبھی کبھی شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ آپ کا فرینڈ اگر آپ کی چیٹنگ کر رہا ہے, بیڈ بات کر رہا ہے, اگر آپ نے اس کو روکا تو کیا ہو جائے گا؟ وہ تو ناراض ہو جائے گا. تو ہم نے لوگوں کی ناراضگی سے بچنا ہے یا اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے؟ تو ہمیں اپنے فرینڈ کو سمجھانا چاہیے یا نہیں سمجھانا چاہیے؟ سمجھانا چاہیے. جی عبداللہ. یاد کر کے آنا چاہیے تھا. ہاں جی, اور اگر وہ کہے میں بھول گیا تھا پلیز مجھے چیٹنگ کروا دو, پھر ہمیں کہنا چاہیے نہیں ہم نہیں. آپ ہمیں اس کو یہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھو چیٹنگ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے, مجھ سے بھی اور تم سے بھی ناراض ہوں گے. دنیا میں تو تمہیں ایک نمبر مل جائے گا, لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ فائدہ ہوگا. ایک بچی کا پیپر تھا اور اس نے چیٹنگ کی اور اس کے 1 مارکس کی جو تھی نا ویلیو بڑھ گئی, یعنی اگر اس کے 8 مارکس تھے تو 9 ہو گئے. پھر اس نے گھر آ کر اپنی جو بڑی بہن تھی ان کو بتایا کہ میرے مارکس تو بہت اچھے آ گئے لیکن میں نے چیٹنگ کی. تو ان کی جو بہن تھی انہوں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ کا 1 نمبر یہاں لکھا گیا ہے قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ سب کو بتا دیں گے, یہ نمبر آپ نے کیسے لیا؟ چیٹنگ کر کے لیا. تو انہوں نے کہا کہ میں تو نہیں چاہتی کہ یہ نمبر میرے اعمال نامے میں آ جائے اور قیامت کے دن سب کو پتا چلے. تو ان کی بہن نے کہا, ان کی ماما نے ان کو سمجھایا کہ آپ کیا کرو, اپنے اعمال نامے سے اس نمبر کو مٹا دو. کیسے مٹاؤ گی؟ آپ جا کر اپنی ٹیچر کو بتا دو, ٹیچر یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی تھی, سوری میں نے اپنی فرینڈ کی چیٹنگ کر لی تھی, پلیز آپ یہ نمبر کٹ کر دیں. تو پھر شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ اچھا اگر تم جاؤ گی ٹیچر کو بتاؤ گی تو ٹیچر کیا کہیں گی؟ ٹیچر تو ہو سکتا ہے تمہیں پنش کر دیں, اور ہو سکتا ہے ٹیچر یہ سوچیں اچھا تم اتنی بیڈ گرل ہو, تم تو نالائق ہو, اس لیے کیا کرو چیٹنگ کے مارکس کو سنبھال کے رکھو, ٹیچر کو نہیں بتانا. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ سوچا کہ مجھے قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ سے ڈانٹ پڑی پھر میں کیا کروں گی. وہ چلی گئی کلاس میں اگلے دن اور وہ پیپر ساتھ لے کے گئی اور اپنی ٹیچر کو کہا کہ ٹیچر یہ والا جو میں نے بلینک لکھا تھا یہ میں نے چیٹنگ کر کے لکھا تھا, پلیز آپ اس کے نمبر کٹ کر دیں. اور اس کی ٹیچر اتنی خوش ہوئی اور انہوں نے اس کو شاباش دی, اس کو گفٹ دیا اور ساری کلاس کو بتایا کہ دیکھو بچوں, جو اللہ تعالیٰ کے فرینڈز ہوتے ہیں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. جب ہم سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو کوئی بری بات ہو جائے تو ہمیں اس کو روک دینا چاہیے, خواہ وہ ہم سے ہو یا کسی اور سے ہو. اور ان ٹیچر نے سب بچوں کو وہ بات بتائی اور سب بچوں نے اس اپنی کلاس فیلو کے لیے کلیپنگ کی. کس بات پہ کلیپنگ کی تھی؟ کہ اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کی بات مانی. شاباش. جی سمیع اللہ آپ بتائیے. اس نے اپنی غلطی کو مان لیا. ویری گڈ. اس نے جی ہیرا آپ بتائیے. وہ بس اللہ تعالیٰ سے ہی ڈرتی ہے, ٹیچر سے نہیں ڈرتی. اس نے بتایا ٹیچر کی تو ریسپیکٹ کرنی ہے نا, ٹیچر سے تو ڈر لگتا ہے کہ ٹیچر ناراض نہ ہو جائیں, لیکن سب سے زیادہ ہمیں بات کس کی ماننی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. شاباش. ٹیچر اس بات پہ خوش ہوئی کہ اس نے کیا کیا, سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کیئر کی اور آ کر اچھا اس نے سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ سچ بولا. تو قیامت کے دن اس کو کوئی پنشمنٹ ملے گی یا بہت سے پرائزز ملیں گے؟ بہت سے پرائزز ملیں گے. اور دنیا میں اس کو پنشمنٹ ملی یا اس کو بہت ٹیچر خوش ہوئی, اس سے خوش ہوئی. خوش ہوئی نا. کوئی نقصان ہوا اس کو یا فائدہ ہوا؟
تھا. تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کبھی شیطان کی باتوں سے ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر تم نے جی شیطان تو بس قیامت کے دن مر جائے گا, اللہ تعالیٰ اسے مار دیں گے. جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ تو ہمیشہ مزے کی لائف میں رہیں گے, اور جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ تو بس جلتے رہیں گے, ہاں ختم ہو جائیں گے. لہٰذا لقمان علیہ السلام نے اپنے جو بیٹا تھا اس کو اچھی اچھی باتیں اس کو سکھائیں, اور اس آیت کے اینڈ میں لقمان علیہ السلام نے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, بولے اس کو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. لقمان علیہ السلام نے کہا کہ میرے بیٹے یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کے دوران آپ کو کوئی پرابلمز بھی آ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. مثلا آپ نماز پڑھیں تو پرابلم ہو سکتی ہے, آپ اپنے فرینڈ سے اچھی باتیں کریں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے, آپ برائی کو روکیں کوئی پرابلم ہو سکتی ہے. لیکن وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, جو بھی پرابلم ہوگی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ صبر کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اور اپنے کام کو آگے جاری رکھنا ہے, اچھے کاموں سے رکنا نہیں ہے, اور آگے چلتے رہنا ہے. جی شاباش بیٹا, آپ بتائیے. جی جب کوئی مشکل آئے تو کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے. لہٰذا جب آپ کلاس میں جائیں اور آپ کسی کو شیک ہینڈ کریں اور السلام علیکم کہیں, اور آپ کا کلاس فیلو کہے کہ تم کیا السلام علیکم کہنے لگی ہو, تم کوئی مولوی صاحب ہو, ہاں, اور ہیلو کہا کرو, اور تم نماز کی باتیں کیوں کرتی ہو, ہاں, تم کوئی مولوی صاحب ہو. اچھا مجھے یہ بتائیں صرف مولوی صاحب مسلمان ہوتے ہیں یا ہم سب مسلمان ہیں؟ مولوی صاحب تو بہت اچھے ہوتے ہیں, وہ تو دین کو اور اچھا پڑھتے ہیں, لوگوں کو پڑھاتے ہیں, لیکن تھوڑا تھوڑا تو ہمیں بھی پڑھنا ہے نا. اس لیے اگر کوئی ہمیں کچھ کہے تو ہمیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے یا صبر کرنا چاہیے, اور آگے سے اس کے ساتھ تھوڑی لڑائی بھی کرنی چاہیے. شاباش, اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھانا چاہیے, اور ہمیں خود اچھی باتوں پر بہت پولائٹلی بہت لونگلی ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانا ہے اور خود بھی عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور لقمان علیہ السلام نے اور دوسرے انبیاء علیہ السلام نے جو جو نصیحتیں کی, بہت خوبصورت چیزیں قرآن میں ہیں, انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ان کو کور کریں گے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اچھی باتیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے. صرف باتیں کر کے کوئی انسان جنت میں نہیں پہنچ سکتا. کیا کہا ہے میں نے؟ صرف باتیں کر کے کوئی انسان جنت میں نہیں پہنچ سکتا. اگر صبح سے شام تک ایک بچہ بیٹھا رہے اور کہے میں نے جنت میں جانا ہے لیکن نماز کا ٹائم آئے وہ نماز نہ پڑھے, وہ جائے گا جنت میں؟ چیٹنگ کا ٹائم آئے وہ چیٹنگ کر لے, جائے گا جنت میں؟ لڑائی کا ٹائم آئے تو لڑائی کر لے, اور پھر بیٹھ کے کہے میں نے جنت میں جانا ہے, پہنچ جائے گا؟ نہیں پہنچے گا, ٹھیک ہے. جنت میں جانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ عمل کی, ٹھیک ہے. ہاں جی, ہمیں خود محنت کرنی چاہیے, خود پریکٹس کرنی چاہیے. اچھا بچوں, آج کا آپ کا ہوم ورک ہے نمبر 1 یہ کہ ہم نے جس سے ملنا ہے اس کو اچھی طرح کیا کرنا ہے؟ سلام. نمبر 2 نماز شاباش, پھر بولیں نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ٹائم پہ اچھے طریقے سے پڑھنا ہے, اور نماز کے بعد نماز کے ایفیکٹ کو ختم نہیں کرنا. اوکے, سلولی بھی پڑھنی چاہیے. شاباش شاباش. اچھا, اور نمبر 3 بات یہ ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, ہمیں اچھی باتیں کیا کرنی ہے؟ لوگوں کو بتانی ہے, اپنے بہن بھائیوں کو, فرینڈز کو, کلاس فیلوز کو. نمبر 4 کیا بات ہے کہ ہمیں بری باتوں سے لوگوں کو اور اپنے فرینڈز کو اور کلاس فیلوز کو کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے. اور نمبر 5 ہمیں اس سارے پروسیس کے دوران اگر کوئی پرابلم ہو تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ شاباش, صبر کرنا ہے, ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہمارے علم اور عمل میں برکت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دعا کر لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیں اور ہمیں اپنی رحمت سے
آگ کے عذاب سے، دنیا اور آخرت کی پنشمنٹ سے بچا لیں. الہی آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.